اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا کہ کنت کنزا مخفیا، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق لکی اعرف، بس میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ میری پہچان ہو، میری شناخت ہو، میری معرفت ہو۔ عزیزان محترم، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں رسول خدا کے، جو حدیث قدسی کی صورت میں بیان ہوئے۔ یعنی کیا مطلب؟ عزیزان محترم، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں اور حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی وہ کلمات اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس میں معنی اور مفہوم خداوند متعال نے اپنے حبیب کو القاء کر دیا ہے، عطا کر دیا ہے، اور اللہ کا حبیب اب اسے امت تک پہنچانے کے لیے اپنے الفاظ کا سہارا لے رہا ہو، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا مطلب ہے، اللہ کا معنی ہے، اللہ کا مفہوم ہے، لیکن الفاظ خاتم الانبیاء کے ہیں۔ اور قرآن مجید کا اور حدیث قدسی کا تفاوت ہی یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں الفاظ اور معانی اور مفاہیم سب خداوند متعال کی جانب سے ہیں۔ یہاں ایک واو کی بھی تبدیلی خاتم الانبیاء کی جانب سے نہیں ہے۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ قل، یہ کلمات قرآن میں کتنی جگہ پر آیا ہے، یہ خطاب ہے خاتم الانبیاء کو کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، لیکن وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لہٰذا قرآن میں وہ قل موجود ہے۔ مثلا جیسے آپ اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ آگے جا کر جو ہے نا وہ یہ میرا پیغام پہنچا دو، تو وہ آگے جا کر آپ کی طرف سے جو آپ نے اس کو کہا یہ کلمات آگے نہیں پہنچائے گا، بلکہ آپ کا مفہوم آگے پہنچا دے گا، آپ کے الفاظ ہو سکتا ہے آگے پہنچا دے۔ لیکن یہاں خاتم الانبیاء نے ادائے امانت میں اس قدر جو ہے وہ رعایت فرمائی ہے کہ اللہ نے جو قل کا کلمہ کہا ہے، کہہ دیجئے، وہ بھی امت کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ میرا لفظ نہیں ہے، یہ میرا معنی نہیں ہے، یہ میرا مفہوم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ لہٰذا حدیث قدسی اور قرآن میں تفاوت یہ ہے کہ حدیث قدسی میں معنی اور مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ خاتم الانبیاء کے ہیں، جبکہ قرآن میں الفاظ، معنی اور مفہوم سب خداوند متعال کی جانب سے ہے، خاتم الانبیاء کی جانب سے نہیں ہے۔ اب یہاں جو حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، کنت کنزا مخفیا، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے یا معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث کنت کنزا مخفیا جو حدیث قدسی ہے، یہ فلسفی کتابوں میں موجود ہے، عرفانی کتابوں میں موجود ہے، اخلاقی کتابوں میں موجود ہے، نامور علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اگر اس کی آپ کو سند کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے، تب بھی یہ حدیث ایسی معتبر اور نایاب کتابوں میں چونکہ بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے قابل اعتبار ہے، اس وجہ سے قابل اہمیت ہے، قابل اعتنا ہے، اس کی پرواہ کی جانی چاہیے۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلام صوفیہ میں سے ہے، یعنی صوفیوں کے کلام میں موجود ہے، تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے ان کے ناقل کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کی ہے، کہ مثلا اگر ملا احمد نراقی جیسی شخصیت جو نہایت ہی جلیل القدر فقیہ ہیں، نہایت ہی جلیل القدر محدث ہیں، نہایت ہی جلیل القدر عالم ہیں، اگر وہ اسے بیان کر رہے ہیں تو یقیناً ایسی ہستی کی جانب سے ایسے کلمات کو حدیث قدسی کی جانب سے بیان ہونا خود اس کے اعتبار پر ایک دلیل ہے۔ ممکن ہے اس کی سند موجود ہو اور وہ ہم تک نہ پہنچی ہو، یا ایسے ہی دوسرے جو بزرگ علماء اور جید محدثین فقہاء نے اگر ذکر کیا ہے تو یہی اس کے اعتبار کے لیے کافی ہے۔ ہم کوئی جہال صوفیوں کی کتابوں سے مطلب آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہے۔ ملا احمد نراقی ایک بہت ہی جلیل القدر شخصیت ہیں اور علماء میں ان کا ایک بہت ہی بلند مقام ہے۔ عزیزان محترم،